وہ صحابہ اپنی جانیں کیسے قربان کیے. ایک جوان ہے، ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ایک بار جلوہ رسول کو دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کو پھر سے سلمان اظہری صاحب کا بیان سنوانے کے لیے حاضر ہیں. چلو آپ اور ہم مل کر سنتے ہیں. رسول کو دیکھ لے، جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے. یہودی گھر میں ہے، باپ نے زنجیریں باندھ دی ہاتھ پر پیروں پر، ماں نے بھی سختی کی، دروازے بند رکھے جاتے. اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی. گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا، ماں بھی نہیں بھیجتی، بیمار ہو گیا. زنجیریں کھولی. اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا، لیکن کٹر دشمن رسول تھے، نہیں جانے دیتے تھے. نوجوان بیمار ہو گیا، بیمار کا علاج بھی کرایا گیا. حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ وہ صحابہ کا درد تھا. اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی، ماں باپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا. اب وہ وقت بھی آیا، ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا، اس کی جان بلب ہے، اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، یہ مر جائے گا. اب یہ زندہ رہنے کی اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی. ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو. حکیم چلا گیا، ماں باپ رونے لگے، جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا. اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی، لیکن تو خوش ہو جا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے. اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے. اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی، مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا. ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹے کی مان لو، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے. وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایک بار وہ میرے گھر آئیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا، اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے، اللہ اس کی جان میں جان آ گئی. وہ جو بیمار، وہ جو کمزور، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا، چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی، کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا تھا. میرے آقا کے جسم اقدس کی، دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے. جانتے ہیں کیسا صحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی. صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی. ارے چلو پیر پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھیں، آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو. غوث پاک نے کیا کہا؟ ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے، سن صحابی کا مقام کیا ہے. وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا. غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا. اور غوث
ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے، ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے، لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو۔ صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے، اور صحابیت کا مقام، اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے، فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے، اور مقام کون سا حاصل کیا؟ صحابیت کا، غوث سے بھی بڑا مقام۔ یہ برکت تھی صرف جلوہ رسول کو دیکھنے کی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کے معاشرے کو میں بتا رہا تھا، آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور سب کو جا کر کے یہ دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر جذبہ پیدا کرنا ہو تو آپ کو فلمی ہیرو اور دنیاوی کیریکٹر کو نہیں، آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھار سہم جاتا ہوں، تمہارے بال کس کی علامت ہیں، تمہارے کپڑے کس کی علامت ہیں، تم اپنے لباس کو پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اس لیے کہ فلاں فلم میں کسی ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر کے پہنے تھے۔ تم اپنے لباس کو دیکھو ذرا، اور تم اپنے بالوں کو لہراتے ہو کسی ہیرو کے سٹائل میں۔ تم غلام ان کے نہیں ہو، تم غلامی میں بندھے ہو رسول اللہ کی۔ تم کبھی یہ جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ چلو وہ اگر لباس نہ ملے تو کم سے کم یہ تو پوچھتے میرے نبی کو کون سی شکل پسند تھی، کون سی غذا پسند تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ہر غذا کو چن چن کر کے پسند کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، یہ وہ صحابہ ہیں۔ دسترخوان پر ایک بار کدو آئے، لوکی شریف آئی، کسی نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، صحابی کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی، کہا واپس لے اپنے جملے کو نہیں تو قتل کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کدو نہ کھائیں گے تو قتل کریں گے۔ کہا نہ کھانا نہ کھا، لیکن یہ نہ کہہ کہ پسند نہیں، اس لیے کہ یہ کدو میرے نبی کو پسند ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں میں کافروں کی طرف سے آیا تھا جنگ بدر میں، آپ حضور کی طرف سے آئے تھے، بعد میں وہ ایمان لائے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں مارا نہیں، آپ باپ تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تو ایک بار بھی آتا تو میں کاٹ دیتا، اس لیے کہ تو آیا تھا دشمنان رسول کے ساتھ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک بار درخت کے نیچے سے اپنا امامہ اس پہ لٹکانے لگے، اچھل اچھل کے گھوڑے پر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، امامہ لٹکا رہے ہیں اس پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار میں نبی کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا، یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹک رہی تھی، میرے آقا کا امامہ اس میں الجھ گیا تھا، حضور کا امامہ کھل گیا، میرے آقا نے پھر سے اس کو باندھا اور چلے گئے۔ آج میں یہاں سے گزر رہا تھا، ٹہنی اوپر ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ نبی کی ادا پر عمل کر لوں، حضور کی ایک ادا بھی چھوٹنے نہ پائے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، کہتے ہیں مجھے تربوز بہت پسند تھا، کلنگڑ بہت پسند تھا، اور میں نے سنا ہے کہ حضور نے بھی کھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، لیکن زندگی بھر خالی دیکھتے تھے اور کھائے نہیں۔ پوچھا لوگوں نے کیوں نہیں کھاتے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، حضور نے بھی کھایا ہے۔ کہتے میں انتے، اور یہ شیعوں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے، تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے اوڑھ کر کے، الگ الگ لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں۔ اگر میں وہ عقیدے کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی، میرا ٹاپک ہی ہٹ جائے گا، بعد میں بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریر اسی پر ہونا پڑے گی کہ ان کے عقائد آج جامع ازہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں۔ ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں، نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں، معاذ اللہ، اب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے جملے ہیں
जिसको कहने से भी दिल कतराता है। अहले बैत की मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन इनको खुदा के दर्जे तक पहुंचाना ये शिर्क है। यही तो ईसाइयों ने किया। ईसाई पहले सही मोमिन थे, लेकिन चलते चलते बाद में उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, हजरत मरियम को खुदा की बीवी कहना शुरू कर दिया। इसी तरह शिया बिगड़ गए। सारे शियों की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ फिरके हैं जो गुलात हैं, गाली शिया हैं। अल्लाह उनकी नौसतों से महफूज रखे। इसीलिए मेरे अजीजों, अहले सुन्नत व जमात का दामन कभी तर्क न करना, कभी न छोड़ना। यह ऐसा दरमियानी रास्ता है जिस मसलक में आज हमें सहाबा की ताजीम भी सिखाई जाती है और अहले बैत अतहार की ताजीम भी सिखाई जाती है। यहाँ एक बाल बराबर भी हमें इधर से उधर होने नहीं दिया जाएगा। एक बात समझ करके चले, और जब ऐसे मौजुआत छिड़ जाएं कहीं मजलिसों में, ये बात भी समझ के चलो। सहाबा को एक तरफ लेकर के, अहले बैत को एक तरफ लेकर के, आज इंटरनेट पर कुछ ऐसे मुनाजरे करने वाले हैं। फेसबुक के मुनाजिर बहुत से हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े मुनाजिर हैं, नुक्कड़ पर बैठ करके और गटर पे बैठ करके मुनाजरे करते रहते हैं। किस बात पर? कि सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, कि मौला अली अफजल हैं, फातिमा जहरा खता पर थी, कि हजरत अबू बकर खता पर थे। मुआज़ अल्लाह, तुम होते कौन हो इन बातों को छेड़ने वाले? 14 सदियां गुजर गई, न तुम उनके जमाने में हो, न तुम्हारे बाप दादाओं ने उन्हें देखा है, और आज बैठ करके तुम्हारा ईमान कितना है, तुम्हारा अमल कितना है, तुम्हारा इल्म कितना है, इतनी मुकद्दस हस्तियों पर तुम आज इंटरनेट पर बैठ करके मुनाजरे कर रहे हो। इन बहसों को छोड़ो, शैतान यहां तुम्हारा ईमान तबाह कर देगा। जब ऐसी बातें आ जाएं, सहाबा इकराम के आपस के जो भी मामलात हुए हैं, तो इन बातों को जब भी कोई तुम्हारे दरमियान छेड़े तो इतना कहें कि इन दोनों का मामला वो हल करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। मैं कौन हूं? मैं तो 14 सदियों के बाद आया हुआ एक छोटा सा बच्चा हूं। अगर उन सहाबा के दरमियान कुछ मामलात हुए हैं तो अल्लाह मौजूद है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरपरस्त हैं। देखा जाएगा क़यामत के दिन उनके जो भी मामलात होंगे अल्लाह उनका फैसला फरमाएगा। तुम क्यों अपना ईमान खराब करते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? सहाबा इकराम की बात आए, अहले बैत की बात आए, या उनके आपसी कुछ भी मामलात की बात आए, तो वहां से अपना दामन उठा लेना, फौरन उस महफिल को छोड़ देना। अपनी राय देने की भी कोशिश मत करना कि कौन सही था कौन गलत था। ये तमाम मामलात में अपनी राय भी मत दो, इसलिए कि फिर तुम्हारी भी पकड़ होगी। जिस दिन तुम ये कहोगे तो कयामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा, तुम उन दो बड़े लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए बैठे थे, पहले तू बता तेरे अमाल कहां, तुम फैसला करने के काबिल हो। इसलिए मेरा तो तरीका यह है, जब बड़ों की बात आए, बुजुर्गान दीन, सलफ़े सालिहीन, सहाबा ताबईन की बात आए, कुछ भी उनके दरमियान अगर इख्तिलाफ भी हुआ हो तो उन तमाम इख्तिलाफात को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दो। वो अहकमुल हाकिमीन है, क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सहाबा इकराम के बारे में मैं आज क्यों कह रहा हूं आपको मालूम है? आप रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, हुजूर को खातमुन नबीन मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करते हैं। अब चलिए आप मुसलमान हैं, मुझे ये बताओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब आपसे कहा कि फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो? आपसे डायरेक्ट आकर के हुजूर ने फरमाया? नहीं फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे फरमाया? किससे फरमाया? अपने सहाबा से फरमाया। जो कुछ भी मेरे आका की जुबान से निकला वो पूरा क्या है? दीन है। वो पूरा क्या है? दीन है। कुरान मेरे आका की जुबान से निकला, अल्लाह ताला ने वही फरमाई और हुजूर ने पढ़कर सुनाया। किसको सुनाया? सहाबा को सुनाया। रमजान के 30 रोजे रखना है, हुजूर ने किसको बताया? सहाबा को बताया। हज फर्ज है, मेरे आका ने किसको बताया? सहाबा को बताया। ज़कात फर्ज है, मेरे आका ने किसको बताया? ये मेरा पूरा दीन मेरे आका ने सहाबा को बताया। अगर उन सहाबा को हटा दिया जाए तो फिर हमारा दीन कुछ भी नहीं है। हम तक अगर दीन को मुंतकिल किया है, ट्रांसफर किया है, तो किसने किया? सहाबा इकराम। उनको छोड़ करके तुम कोई फैसला नहीं ले सकते। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने रिवायतें की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक मुंतकिल की।
ارے یہ قرآن جس پر کل آپ نے پوری مفصل گفتگو سنی ہے، یہ پورا قرآن بھی اگر محفوظ ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو صحابہ اکرام نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنا سنا تھا سب کچھ انہوں نے لکھا اور جمع کیا، اور امت بعد میں آنے والی امت کو یہ امانت پہنچائی۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے معاملات کو سنو، اور میں آج دعوت فکر دیتا ہوں میرے ہر بچے کو، ہر دوست اور میرے ہر بھائی کو، کہ اب دوسروں کی ادھر ادھر کی تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پہلے تم صحابہ کی تاریخ پڑھو۔ یہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت سکھاتے ہیں۔ ہم تو تقریروں میں بتاتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن صحابہ جو اپنے عمل سے بتاتے ہیں اس کی مثال ملتی نہیں ملے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اطاعت، فرما برداری، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام انہوں نے کہہ کر کے نہیں کر کے دکھایا ہے، وہ اس کی کوئی بھی مثال آج تک نہیں ملتی۔ چند صحابہ اکرام کی میں باتیں بتاؤں، کتنی محنت، مشقت اور دقت سے یہ اسلام میں آئے اور جمے رہے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی۔ ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ہٹتے نہیں تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے۔ ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی۔ کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے، اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے تو پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، کہنے لگے اے خباب تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے، 3 سال تک جلایا گیا ہے، پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں، ان کا آقا امیہ تھا، صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اچھا جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے، سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نامات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا، آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا۔ وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے، بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے، شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل۔ اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا، وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے۔
تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے، آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے۔ زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی اب کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا۔ اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی، پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو۔ نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے۔ اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے، کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے۔ وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے۔ حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی، ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں، یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے، جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا۔ کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اللہ ان کی مرقد پر گہر باری کرے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا
اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے 2 سب سے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے؟ چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا۔ مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا، میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے، بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا، ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو، ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں حضرت عمار؟ آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں، اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں؟ اس وقت کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر۔ یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے، لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگی ہی نہیں کبھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز مرید صادق، شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو، اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہاں ہو کھولنا شروع کرے گی، کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا، اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا۔ جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی، نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں، رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے نا، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا، نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا، لوگ دیکھتے، ان کے مریدین کہتے روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا، کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں، میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے۔
یہ اسٹرگل ہے. اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے, انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں. حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں میں نے پڑھا, رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں, نرم قالین ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, ماربل کی دیواریں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں, حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار, 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر, باقی کچھ بھی نہیں, نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی, کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑے, کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی, کاہلی آ گئی, تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے. میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی, دیوار سے دھڑام سے گروں گا. جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی. دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے, ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے. عزیزان اکرام وقار, ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر, ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے. ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات, ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں, کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں. آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے نہ ہم کرنے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ساری چیزیں بالکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی ہیں, کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے, اور کچھ لوگوں کی ہاں بالکل فکس ہے, چل رہا ہے, سیریل اس وقت چلنا ہے, فلم اس وقت چلنا ہے, وہ ریگولر چل رہا ہے, ناغا اس میں نہیں ہوتا ہے. چلیں کچھ اچھے گھر ہیں وہاں تقریریں چل رہی ہیں, نعتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب چل رہا ہے. کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھا اللہ کا ذکر کہاں گیا میری زندگی سے؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی بارگاہ رب العزت میں ذکر کے لیے مشغول ہوتا ہوں؟ نہیں ہے. سالوں سال کی فہرست نکال کر کے دیکھیں تو کوئی مجلس ذکر نہیں ملتی, کوئی محفل ذکر نہیں ملتی. آج تو حال یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ تم اللہ سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ خدا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. مجھے آج ہی اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا. ممبئی میں آج ممبئی کے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں, 6 مہینے کے بعد آج انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی. اس طرح سے مجمع میں آج بھی مسجدیں بند ہیں وہاں پر. افسوس ہوتا ہے مجھے, دلی افسوس ہے. جس مسجد کا میں خطیب ہوں, امام ہوں, اس مسجد کو بھی آج تالا لگا ہوا ہے. 4 یا 5 لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ باقی سارے لوگ جو وہاں پر ہیں اتنا عرصہ بغیر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے گزارا نہ, تو اب دل سخت ہو گئے, اب دلوں میں کالک پڑ گئی, مہریں لگنے کا وقت آ گیا. مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے, اندر جانے کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا. ہاں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ کو تو دل دکھتا بھی ہوگا, اندر جائیں کیسے, میرے مولا کے حضور اپنی پیشانیاں کیسے ٹیکیں. عزیزان گرام وقار, سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا, لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے. فرماتے میری موت ہے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو, مسجد کی دیوار کو سہارا تک نہیں لیا. وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا. حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا, جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج سوا نیزے کے فاصلے پر
کھلا رہے گا. لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا, عرش کا سایہ ملے گا, وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے. وہ کون ہے؟ وہ 7 قسم کے لوگ پھر کبھی ذکر کروں. ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تعلق قلبہ بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے. لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے. اب اذان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں, اب اذان ہو کہ میں مسجد میں آؤں. جس کی یہ کیفیت ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. لیکن افسوس ہے کچھ جگہوں پر یہ لاک ڈاؤن کے بہانے اللہ کے گھر ایسے بند کر دیے گئے. یہ سب ناٹک ہے. اب میں بولوں تو پھر دوسرے راستے پر چلا جاؤں گا, اس لیے کہ کبھی کبھار جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں. جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے فقط ایک بہانہ, کورونا کورونا کورونا. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کوئی لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کوئی اس طرح کی آتھینٹک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور ساری پبلک بیوقوف بنتی ہے اور وہ بنا رہے ہیں. عجیب سی بات ہے, کچھ گدھے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور سب کو قائل بھی کر رہے ہیں اور سب خاموش بھی ہیں بیٹھے ہوئے. پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے کھچا کھچ, کورونا نہیں آتا. بسیں چل رہی ہیں, کورونا نہیں آتا. ٹرینیں چل رہی, نہیں آتا ہے. مسجد میں 10 لوگ 20 لوگ آئیں تو کورونا کی تکلیف ہے. کسی بھی جگہ کی بات, آج پورے ممبئی کے مال کھل گئے, مال پورے کھلے ہوئے ہیں. مال میں بھیڑ نہیں ہوتی, اور باقی وہاں کی مارکیٹوں کا آج جا کر کے آپ اندازہ کریں. میرے عزیزوں, صرف اور صرف میں, کوئی اور وجہ نہیں, اتنے لمبے عرصے تک آپ کے ہاں بیٹھا رہا ہوں, صرف اور صرف میرے پاس دل میں یہی ایک چیز آتی ہے, میں جاؤں. میرے لیے کافی انتظار ہے وہاں پر. ڈیلی شاید کوئی نہ کوئی ہمارے پاک سائٹ وکرولی والے فون کرتے ہی رہتے, کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں. ان کے ہاں بھی انتظار ہے. میں صرف اور صرف یہ ایک بات سوچتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں, کہیں ان نعمتوں سے میں محروم نہ ہو جاؤں. یہ مجھے جمعہ کی نعمت اللہ نے دی ہے, عیدین کی نعمت ملی ہے. ہم عید الفطر سے نمازیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور بالکل کھلے عام ہیں, سارے اپنی صفیں لگا کر کے پڑھ رہے ہیں. تو میں کبھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں. حالانکہ وہاں کے لوگوں کا بھی حصہ ہے, ان کی محبت سر آنکھوں پر. میں یقیناً آج بحیثیت خطیب و امام ممبئی ہی کا تعلق ہے, لیکن صرف یہی ایک بات, مسجدیں بند کر کے لوگوں کے دلوں میں آج ایسی کیفیت آ گئی کہ جمعہ کے جانے کا احساس بھی نہیں رہا. چند دنوں کے بعد یہ وہ لوگ, یہی لوگ کہیں گے کہیں کام کاج پر ہیں, جمعہ ہو رہی, ارے چھوڑو اب زور پڑھ لیں گے. اتنے دنوں تک تو زور پڑھتے ہی تھے نا. جمعہ کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی. پہلے تو زندگی میں ایک جمعہ چھوٹنے پر ہم سب میں سے, بلکہ ہماری بات تو چھوڑیں, عام بندہ جو کوئی اور نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ جمعہ چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا. جو کبھی نماز کو نہیں آتا, جمعہ کے دن اس کے گھر میں جا کر کے دیکھو, نہا رہا ہے, خوشبو لگا رہا ہے, سرمے لگا رہا ہے, مسجد کے آنے کے اہتمامات کر رہا ہے, دوسری کوئی نماز نہ پڑھتا ہو. جمعہ کا اہم رتبہ ہمارے دماغ میں موجود تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں غائب کرنے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ تمہارے دلوں میں یہ بھی خیال ہونے لگے اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیونکہ جب بندہ اس سے تعلق نہیں رکھے گا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا. شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا اور وہ دماغ میں یہی چیزیں ڈالے گا, کہاں ہے کوئی خدا, کہاں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کرنی ہے, سب تو نارمل ہے, ساری دنیا جی رہی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اسی نحوستوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اے رب ذوالجلال, زندگی میں کبھی وہ وقت آنے نہ پائے جس وقت ہم تجھ سے غافل ہو جائیں. مولا ہم سب کو ہمیشہ تیرے ذکر میں اور تیری یاد میں مشغول رکھ. دعا یہی کرتے رہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, جس نے اسے ذکر کے ذریعے آج یاد کیا, مولا تعالیٰ اس وقت تمہیں یاد کرے گا جب دنیا تمہیں بھول چکی ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا.
ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔